بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال كعب رضی اللہ عنہ فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي فاتفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهله فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 87 رجلا فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر لقد أعطيت جدلا ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليشكن الله أن يسخطك علي وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قد أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك۔ محترم دوستو بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام تبوک میں پہنچ گئے، وہاں جانے کے بعد دشمنوں سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ تقریباً 20-21 دن کا عرصہ گزر گیا، دشمن سامنے نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارادہ فرمایا کہ وہاں سے واپس ہو جائے۔ مدینہ منورہ میں جب یہ خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام تبوک سے واپس ہو رہے ہیں، تو یہ خبر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پہنچی، جس کے نتیجے میں حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا غم، حزن بڑھ گیا، کیونکہ انہوں نے تو پختہ ارادہ کیا تھا شرکت کا، اور یہ ٹھان لیا تھا کہ اللہ کے رسول اگر نکل بھی گئے تب بھی میں جاؤں گا اور جا کے مل جاؤں گا، لیکن اس ٹال مٹول میں کسی طرح وہ جا نہ سکے، تو اپنی اس غیر حاضری پر وہ غم کرنے لگیں کہ اب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا، کس منہ سے آپ کی ملاقات کروں گا، یہ غم ستانے لگا۔ اسی غم میں ان کو ایک خیال آیا، ایک وسوسہ ان کے دل پر سے گزرا کہ کوئی بناوٹی بات بنا لیتا ہوں کہ جس بناوٹی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر لوں گا اور چھٹکارا پا لوں گا۔ ان کو یہ وسوسہ گزرا، اور اس وسوسے کے ساتھ انہوں نے اپنے گھر میں جتنے عقل والے لوگ تھے، عقل مند لوگ تھے اپنے خاندان میں، سب سے رائے مشورہ لینے لگے کہ کون سی بات ہے کہ جس بات کو میں اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دوں، حضور مان لے اور اب حضور کے غصے سے میں چھٹکارا پا لوں۔ ایسی کون سی بات ہے، کون سا کام مجھے کرنا چاہیے، کون سی بات حضور کو کہنی چاہیے، مشورہ بھی وہ کرنے لگے۔ یہ بات خود حضرت کعب نقل کرتے ہیں، کوئی دوسرے صحابی نقل نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت کعب اپنے جھوٹ بات کے وسوسے کو خود اپنی زبان سے نقل فرما رہے ہیں، جن صحابہ کو یہ یقین تھا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور آپ کی پیاری باتیں
قیامت تک ہماری زبان سے جو نکلے گی وہ قیامت تک لوگوں کے سامنے آئے گی، قیامت تک لوگ سنیں گے۔ یہ ان کی امانت داری۔ اپنی خود کی غلطی کون سب کے سامنے بیان کرے گا؟ حضرت کعب بن مالک خود اپنا جھوٹ کا جو وسوسہ ان کے دل میں آیا تھا اور جس کے بارے میں اپنے گھر والوں سے مشورہ بھی وہ کرتے رہے، وہ جھوٹ کے وسوسے کو بھی حضرت کعب اس واقعے میں نقل فرماتے ہیں۔ یہ صحابہ کی ایمانداری ہے، ان کی امانت داری ہے۔ اسی لیے ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی بھی کسی صحابی کو برا بھلا کہے اور کسی صحابی پر طعن و تشنیع کرے تو سمجھو کہ وہ زندیق ہے۔ زندیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہر میں تو اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے، لیکن وہ اس کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے سامنے اسلام کی غلط بیانی کرتا ہے اور اسلام کو اس کے جڑ سے اکھاڑنا چاہتا ہے، کیونکہ صحابہ امانت دار تھے۔ انہوں نے جو باتیں پہنچائی وہ امانت کے ساتھ پہنچائی ہے۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی غلطی کو بیان کر رہے ہیں امت کے سامنے کہ مجھ سے یہ بھول ہوئی کہ میں سوچتا رہا، میرے اندر وسوسے آتے رہے کہ جھوٹ بول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات پالوں گا، لیکن ہوا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب خبر ملی کہ آپ اپنی جماعت اور قافلے کے ساتھ مدینہ کے قریب پہنچ چکے ہیں، یہ جب ان کو خبر ملی، حضرت کعب فرماتے ہیں کہ سارا وسوسہ، سارا جھوٹ بولنے کا خیال میرے دل سے بالکل غائب ہو گیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ کی نجات کسی بھی بہانے کے ذریعے نہیں پا سکتا ہوں، جھوٹ بول کر مجھے کبھی بھی نجات نہیں مل سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ منورہ پہنچے نہیں ہیں، مدینہ منورہ کے قریب ضرور ہیں۔ یہ بزرگوں کا اثر ہوتا ہے۔ ایک گاؤں میں جب کوئی بزرگ ہے تو ان کا اثر یہ ہوتا ہے، اس سے زائد ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاؤں سے دور ہے، لیکن ان کی صحبت اور ان کے رہنے کا، ان کے ٹھہرنے کا اثر صحابہ کے دل میں یہ پڑ رہا ہے کہ جتنی بھی غلط باتیں ہیں، جتنا جھوٹ وہ بول سکتے تھے، وہ جھوٹ کا مکمل اثر ان کی دل سے غائب ہو جاتا ہے، اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ میری نجات جھوٹ بولنے میں نہیں، میری نجات کس میں ہے؟ سچ بولنے میں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا ایک اثر ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں بھی کونوا مع الصادقین فرمایا ہے، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ان کی صحبت سے جو حاصل ہوگا وہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ صحبت بہت بڑی چیز ہے۔ برے لوگوں کی صحبت سے برائی ملتی ہے، سچے لوگوں کی صحبت سے سچائی ملتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ مدینہ منورہ سے قریب آ چکے، تو حضرت کعب کو یقین ہو گیا کہ مجھے جھوٹ بولنے سے کوئی بچا نہیں سکتا، نجات نہیں مل سکتی، جھوٹ مجھے نجات نہیں دے سکتا ہے۔ میں اگر نجات پا سکتا ہوں تو سچ بولنے کے ذریعے ہی نجات پا سکتا ہوں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ نے نجات جو رکھی ہے وہ سچ بولنے میں رکھی ہے۔ ایک آدمی چرب زبان ہوتا ہے، اس کی زبان چلتی ہے، اس کو بہانے بنانا بہت آتا ہے، وہ بہت بہانے بنا کر اپنی غلطیوں سے نکل جاتا ہے، لوگوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں عقل مندی یہ نہیں ہے۔ دنیا کی مصیبت، دنیا کی تکلیف تھوڑی دیر کے لیے ہے، اگر سچ بول دیا تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہے، لیکن ہمیشہ کی نجات ہے۔ اللہ رب العزت نے پریشانی کا جو حل رکھا ہے وہ سچائی میں، پریشانی کا حل اپنے دین میں رکھا ہے، پریشانی کا حل جھوٹ میں اور بے دینی میں، گمراہی میں نہیں رکھا ہے۔ ایک بات سمجھ لو، حضرت کعب جو فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ سچائی کے ذریعے ہی میں نجات پا سکتا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم لوگوں کو جب کوئی پریشانی پہنچتی ہے، بہت ساری قسم کی پریشانیاں ہیں، مثلا کسی کے گھر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ سوچتا ہے اس کو بہت بڑی پریشانی ہے، یہ تو اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ سوچتا ہے کہ پریشانی بہت بڑی پریشانی ہے، اس لیے اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے وہ غلط راستے تلاش کرتا ہے، شرک اختیار کرتا ہے۔ کسی کے بدن میں جن گھسا ہوا ہے، شرک والا راستہ اختیار کرتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ پریشانی کا علاج اللہ نے بے دینی میں نہیں رکھا ہے، دین میں رکھا ہے، سچائی میں رکھا ہے۔
ایک مختصر سا واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام حابیل ہے، ایک کا نام قابل ہے۔ قرآن کریم اس واقعے کو نقل کرتا ہے۔ قابل کے نکاح میں جو عورت تھی وہ قابل کو پسند نہیں ہے، حابیل کے نکاح میں جو عورت ہے وہ قابل کو پسند ہے۔ اس کو اس نے پریشانی سمجھا۔ اس پریشانی کا حل یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیتا، اس پریشانی کے حل کے لیے بے دینی کا راستہ اختیار کیا، جھوٹا راستہ اختیار کیا، اپنے بھائی سچے پکے بھائی حابیل کو اس نے قتل کر دیا، لیکن وہ اس کی پریشانی حل نہیں ہوئی، بلکہ پریشانی اتنی بڑھ گئی۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں، ان میں جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے، اس قتل کا گناہ سب سے پہلے قابل کو ہوگا، پھر قتل کرنے والے کو ہوگا۔ پریشانی بڑھ گئی یا گھٹ گئی؟ بے دینی کے راستے سے پریشانی گھٹتی نہیں ہے، پریشانی بڑھتی ہے۔ اس لیے سچائی کے راستے میں نجات ہے، جھوٹے راستے میں نجات نہیں ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں نجات نہیں پا سکتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جھوٹ بول کر، اس لیے وہ فرماتے ہیں میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ سچ بتا دوں گا کہ کیوں میں حاضر نہیں ہوا، اس غزوے میں کیوں میں شریک نہیں ہوا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اللہ کے رسول کی یہ عادت شریفہ تھی کہ وہ سفر سے جب آتے تھے تو مدینہ منورہ میں صبح میں داخل ہوتے تھے، اپنے گھر میں، اپنے وطن میں صبح کے وقت داخل ہوتے تھے، چاہے رات کے وقت بالکل قریب آ چکے ہو، پھر بھی وہ رات کے وقت مدینہ منورہ سے قریب قیام فرما لیتے تھے، لیکن داخل مدینہ منورہ میں نہیں ہوتے تھے، وہ صبح میں داخل ہوتے تھے۔ اس کی وجہ ایک تفصیلی وجہ ہے، اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اور آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب مدینہ منورہ میں کسی سفر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے اللہ کا گھر جس کو ہم مسجد کہتے ہیں، مسجد کی تعظیم کی خاطر مسجد میں تشریف لاتے، 2 رکعت تعظیم کے لیے نماز پڑھتے، یہ آپ کی عادت شریفہ۔ پھر مسجد سے جب فارغ ہو جاتے، نماز سے فارغ ہو جاتے تو آپ تھوڑی دیر بیٹھتے، لوگ آپ سے ملنے آتے، آپ کو سلام کرتے، آپ سلام کا جواب دیتے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جو جاتے حضرت فاطمہ کے گھر، اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ سے ملتے، وہاں سلام دعا ہوتی، پھر وہاں سے اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے، وہاں ملتے تھے۔ یہ آپ کی ترتیب تھی، جانے کے وقت الگ ترتیب اور آنے کے وقت الگ ترتیب تھی۔ جانے کے وقت سب سے آخر میں جہاں جدا ہوتے وہ حضرت فاطمہ تھی، سب سے آخر میں ملاقات حضرت فاطمہ کی کرتے تھے، پھر وہ سفر میں جاتے تھے، اور آنے کے وقت میں اپنے گھر والوں میں سب سے پہلے ملاقات کرتے تھے حضرت فاطمہ سے رضی اللہ عنہا۔ یہ آپ کی ترتیب مبارک تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے بھی جب واپس تشریف لائے، مسجد میں گئے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد پھر لوگوں کے لیے بیٹھ گئے، لوگ سلام کرنے لگے، آپ سلام کا جواب دینے لگے۔ جب آپ تشریف فرما ہوئے تو جو لوگ مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے، جو غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے لیکن وہ منافق تھے، ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جھوٹے جھوٹے عذر بیان کرنے لگے۔ کوئی کہہ رہا ہے میں بیمار تھا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، جھوٹے جھوٹے عذر جو ان کو عذر نہیں تھے، اور پھر اپنے اس عذر پر مزید بات یہ ہے کہ قسم کھاتے تھے، اللہ کی قسم اللہ کے رسول میں بیمار تھا، جھوٹ بولا، اوپر سے اللہ کی قسم کھائی۔ اور یہی ہوتا ہے، جو جتنا جھوٹا ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ قسمیں کھاتا ہے، اپنی بات کو پختہ طور پر، اس کو جب معلوم ہے کہ میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں تو اس جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی قسمیں کھائے گا تاکہ اس کا جھوٹ سچ ثابت ہو جائے۔ لیکن اللہ ہی جانتا ہے، اس بات کو منافقین کی شہادت کو قرآن کریم بھی نقل کرتا ہے۔ تو یہ منافقین جو تھے، 80 سے کچھ زائد منافقین تھے کہ جو اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عذر بیان کیا اور قسمیں کھائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر قبول فرمایا۔ جھوٹے ہیں، حضور جانتے ہیں جھوٹے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ان لوگوں کا عذر آپ نے قبول فرمایا۔
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا کہ لوگوں کے ظاہر کے مطابق فیصلہ کریں، ان کا دل ان کے باطن کو نہ دیکھے۔ یہ حضور کی شریعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آنے والی امت کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ حکم ہے کہ فیصلہ جو کیا جائے گا وہ ظاہر کی بنیاد پر کیا جائے گا، باطن کو نہیں دیکھا جائے گا۔ دل اور باطن، اندر کا جو ارادہ ہے، اندر کیا نیت ہے، وہ اللہ کے سپرد کی جائے گی کہ اس کا فیصلہ تو اللہ کرے گا، ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ یہی وجہ ہے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں تشریف لائے، موطا امام مالک کی روایت ہے، اور آپ کے کانوں میں کچھ بات کہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سب کے سامنے پیش کر دیا زور سے، تاکہ سب کو مسئلے کا پتہ چل جائے۔ وہ بات یہ کی تھی اس صحابی نے کہ اللہ کے رسول فلاں منافق آدمی ہے، اس کو میں قتل کر دوں، اس کو مار ڈالوں؟ یہ اس صحابی نے اجازت مانگی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، الیس یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کیا وہ گواہی نہیں دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے؟ صحابی نے فرمایا دیتا ہے، زبان سے دیتا ہے نا، سب کے سامنے دیتا ہے وہ گواہی، وہ کلمہ پڑھتا ہے۔ پھر حضور نے دوسرا سوال کیا، الیس یصلی، کیا وہ نماز نہیں پڑھتا ہے؟ فرمایا پڑھتا ہے۔ جب ظاہر میں کلمہ پڑھتا ہے، ظاہر میں نماز پڑھتا ہے، تو ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ اس کے دل میں نفاق ہے، ہم اس کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، اس کے ظاہر کے ہم مکلف ہیں۔ وہ جب ظاہر میں کلمہ پڑھتا ہے، ظاہر میں وہ نماز پڑھتا ہے، تو ہم ظاہر کے مطابق فیصلہ کریں گے اس کے مسلمان ہونے کا، اس لیے اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کر ایک جگہ پر بھیجا تھا، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑائی میں جب ان کے سامنے ایک کافر آیا، جیسے ہی ان کے سامنے وہ کافر آیا، لڑتے لڑتے اس کافر نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن حضرت اسامہ نے مار دیا، قتل کر دیا۔ جب وہ لشکر واپس پہنچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی ایسا ایسا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے اعراض فرمایا، بہت ڈانٹا، اللہ شققت قلبی عن قلبی، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ وہ سچے طور پر وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، جھوٹا کلمہ پڑھ رہا ہے؟ یعنی حضرت اسامہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، وہ تو ڈر کر کلمہ پڑھ رہا تھا، تلوار سے ڈر گیا تھا، اس لیے کلمہ پڑھ رہا تھا، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہو رہا تھا، کافر، وہ حقیقت میں کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ شققت عن قلبی، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ اس لیے اسلام میں حکم ہے ہم اندر کو نہ ٹٹولے بلکہ اندر اللہ کے سپرد کر دیں، باطنی چیز کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ ہم تو ظاہر کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے، ہمارا یہ حکم ہے، اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، یہ شریعت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین آپ کے پاس عذر بیان کر رہے تھے، حضور جانتے تھے کہ جھوٹے ہیں، پھر بھی ان کا عذر قبول فرمایا، اور عذر قبول ہی نہیں فرمایا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر قبول فرما کر ان سے ملاقات بھی کی، ساتھ ساتھ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی، اللہ تم کو معاف کرے، ایسا بھی کہا، کیونکہ ظاہر کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اور ان کا اندر کیا ہے، حقیقت میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، اس کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہاں تک کہ اس طرح کے لوگ گزر گئے، 80 کے قریب منافقین تھے جو غیر حاضر تھے۔ باری آئی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی، جیسے ہی وہ آتے ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں، سلام کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، مسکرائے آپ، لیکن وہ مسکرانا غصے کا مسکرانا تھا، مسکرانا جیسے کسی اچھی چیز کو دیکھ کر ہوتا ہے، تعجب میں ہوتا ہے، ایسے مسکرانا غصے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کے سلام کے بعد مسکرائے، لیکن غصہ ہو کر مسکرائے۔ پھر فرمایا، چل ادھر آ، تعال، حضور نے قریب بلایا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا تو مجھے حضور نے پوچھا، ما خلفک، تیرے لیے کیا رکاوٹ تھی، کیوں تو غزوے میں حاضر نہیں ہوا، کیا رکاوٹ تھی؟ تو
حضور نے اس کے بعد فرمایا کیا تیرے پاس سواری نہیں تھی؟ تو نے اس سے پہلے سواری بھی خرید لی تھی، پھر بھی تو حاضر نہیں ہوا؟ حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے جواب دیا، بہت بہترین جواب، اپنی صلاحیت بھی ظاہر فرمائی اور ساتھ میں سچ بھی بول دیا۔ حضرت کعب کیا جواب دے رہے ہیں؟ انی واللہ لو جلست عند غیرک من اہل الدنیا لرأیت انی سأخرج من سخطہ بعذر لقد اعطیت جدلا۔ اے اللہ کے رسول، اللہ رب العزت نے مجھے ایک صفت دی ہے، میرے اندر صلاحیت رکھی ہے جدل کی، کہ میں دلیل کے ساتھ کسی چیز کو ثابت کرنا چاہوں تو ثابت کر سکتا ہوں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا بعض لوگ چرب زبان ہوتے ہیں، چرب زبان، عقل ذہانت بہت ہوتی ہے، اس لیے سامنے والا چاہے کوئی بھی آئے جھوٹ کو بھی سچا ثابت کر کے وہ دکھا دیتے ہیں دلیلوں سے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اپنی صلاحیت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی آدمی میرے پاس مقدمہ لے کر آئے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہیں، اور میں پھر بھی اس کے حق میں اس کی چرب زبانی کی وجہ سے میں فیصلہ کر دوں، چرب زبانی کی وجہ سے، تو اللہ کے یہاں اس کا حساب ہوگا۔ تو ایسا ہوتا ہے، چرب زبان آدمی اپنی چرب زبانی کی وجہ سے مقدمہ جیت جاتا ہے۔ جیسے ہم میں سے بہت سارے مقدمے لڑتے ہیں تو اچھے سے اچھا وکیل ڈھونڈتے ہیں، اور اچھے سے اچھا وکیل ڈھونڈنے کے بعد جب وہ وہاں جج کے سامنے دلائل پیش کرتا ہے تو جج جھک جاتا ہے، حالانکہ وہ باطل پہ ہوتا ہے۔ تو حضرت کعب بن مالک فرماتے اللہ کے رسول، میں چرب زبان ہوں، میرے اندر جھگڑا کرنے کی صلاحیت ہے، میں کسی بھی اگر دنیا والے کسی آدمی کے سامنے اگر میں بات کروں اور اس کے سامنے کوئی عذر بیان کروں تو اس کو وہ عذر ماننے پر مجبور کر دوں، ایسی صلاحیت مجھ میں ہے، چاہے میں جھوٹا ہوں اس عذر بیان کرنے میں۔ لیکن اللہ کے رسول آپ نبی ہیں، آپ نبی ہیں، اگر آج میں نے آپ کے سامنے جھوٹا عذر بیان فرما دیا تو اوپر آسمان ہے، آسمان والا ہے، وہ آپ کے اوپر وحی بھیج دے گا اور وحی کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دے دے گا، اس لیے آپ کو خبر پڑ ہی جائے گی میرا جھوٹا ہونے کی، اس لیے میں آج آپ کے سامنے سچ ہی بات کروں گا، جھوٹی بات بالکل نہیں کروں گا، حالانکہ مجھ میں یہ ساری باتوں کی صلاحیت ہے، پھر بھی میں جھوٹی بات نہیں کہوں گا، میں سچ ہی بات کروں گا۔ جھوٹی بات کہوں گا آپ اس وقت راضی ہو جائیں گے مجھ سے، لیکن بعد میں اللہ کی جانب سے وحی آ سکتی ہے۔ سچ بات کہوں گا آپ اس وقت مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت آگے میرے لیے اچھا انجام ہی نکالے گا۔ یہ انہوں نے بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ پھر اس کے بعد اپنی جو پیچھے رہنے کی جو وجہ تھی وہ ساری باتیں کھول کے اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دی۔ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم مجھے کوئی بھی عذر نہیں تھا، میں بہت طاقتور تھا، بدن کے حساب سے طاقتور، مالی حساب سے بہت طاقتور تھا، خوشحال تھا، لیکن پھر بھی میں آپ کے پاس ٹال مٹول کی بنیاد پر نہیں آ سکا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما ھذا فقد صدق فقم حتی یقضی اللہ فیک۔ سنو صحابہ، یہ جو آدمی ہے کعب بن مالک، انہوں نے بالکل سچا کہا ہے، سچ بات کہی، اپنی باتوں میں یہ سچا ہے۔ دیکھو اس سے پہلے بھی 80 لوگ گزر چکے ہیں جو جھوٹے جھوٹے عذر بیان کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عذر قبول بھی فرما رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کا ثبوت نہیں دیا کہ یہ سچے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سچ بولا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سب سے پہلا انعام ان کو یہ ملا کہ ان کی سچائی کی گواہی خود حضور کی زبانی صحابہ کے سامنے ہوئی۔ یہ بات ہے سچ بولنے کا سب سے اچھا انجام۔ پھر آگے کیا ہوا وہ تو ہے، لیکن اس وقت فوراً اس وقت نقد جو فائدہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب نے بالکل سچی بات کہی، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں فرمائی کیونکہ کوئی عذر نہیں تھا، بغیر عذر کے یہ نہیں آئے تھے۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات فرمائی کہ تو نے سچ کہا ہے، لیکن اس وقت تو یہاں سے چلے جاؤ،
یہاں سے آپ یہاں سے کھڑے ہو جاؤ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آسمان سے نہ اتر جائے تمہارے بارے میں۔ یعنی ایک فیصلہ اللہ نے اوپر لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں، لیکن وہ فیصلہ سب کے سامنے دنیا میں جب تک نہ اترے تب تک تمہارے بارے میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کروں گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ سچ بولیں، اپنی ہر بات میں سچ بولیں۔ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وعید، اس کی برائی سناتے ہوئے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے، اس کی بدبو سے، اس کے جھوٹ بولنے کی بدبو سے 1 میل دور تک چلا جاتا ہے۔ 1 میل دور، 1.25 کلومیٹر، 1 میل، 1.5-2 کلومیٹر کے بیچ میں اتنا دور فرشتہ بھاگ جاتا ہے۔ حالانکہ ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہیں، رحمت والے فرشتے، حفاظت والے فرشتے، لیکن وہ فرشتے جھوٹ کی بدبو سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے زمانے میں جھوٹ بہت عام ہو چکا، حتیٰ کہ جھوٹ کا گناہ ہونے کا احساس بھی ہمارے دل سے نکل چکا۔ اس لیے جب بات کرتے ہیں، موبائل پہ بات کرتے ہیں تو عام ہے جھوٹ، عام، لیکن تھوڑی دیر کے لیے چھوٹ جائیں گے۔ ہمیشہ کا جو عذاب ہے، جو سزا ہے، اس سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو دنیا میں سزا دے دیتا ہے اس کے گناہوں کی، اور جس آدمی سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دیتا ہے، آخرت کے لیے باقی رکھتا ہے۔ حضرت کعب نے سچ بولا، ان سے محبت تھی تو ان کی سزا دنیا میں ان کو مل گئی، جو غیر حاضر ہوئے تھے اس کی سزا۔ لیکن جن لوگوں نے جھوٹ بولا تھا، چاہے ان کو دنیا میں سزا نہیں ملی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی سزا آخرت میں باقی رکھی ہے، اور آخرت کی سزا خطرناک ہے۔ اس لیے دنیا میں چاہے ہم چھوٹ سکتے ہیں جھوٹ کے ذریعے سے، لیکن آخرت کی سزا خطرناک ہے۔ اس لیے ہم پکا ارادہ کریں کہ اپنی باتوں میں سچ بولیں گے اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے انشاءاللہ